السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان میں بیڈ گورننس دیگر مسائل میں سے سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے۔ آج ہم آپ کو بیڈ گورننس کی ایک سچی کہانی سنائیں گے، پھر آپ فیصلہ کریں کہ بیڈ گورننس کے اصل وجہ کون بن رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ دیکھیں جی، ایک میں آپ کو سرکاری ادارے سے جاری شدہ ایک خبر، یعنی کہ DGPR سے جاری شدہ ایک خبر میں آپ کو سناؤں گا۔ اس کے بعد اسی خبر کے مندرجات معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ بلوچستان کے چیف جسٹس محمد کامران خان ملا خیر، جسٹس محمد نجم الدین مینگل پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی BDA کے چیئرمین اور ڈائریکٹر کی تقرری و توسیع سے متعلق درخواستوں کا فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے اپنے مشترکہ فیصلے میں کہا کہ جاوید خان کو بطور ڈائریکٹر BDA سروس میں توسیع اور بعد ازاں چیئرمین BDA کی حیثیت سے تعیناتی بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 1974 اور بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی رول کے منافی اور قانونی اختیار کے بغیر کی گئی۔ عدالت کے مطابق جاوید خان 28 فروری 2025 کو ریٹائر ہو چکے تھے، تاہم حکومت بلوچستان نے 6 فروری 2025 کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے انہیں مزید 3 سال کے لیے بطور ڈائریکٹر خدمات جاری رکھنے کی اجازت دی اور بعد ازاں 1 مارچ 2025 کو انہیں چیئرمین BDA مقرر کر دیا گیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ مذکورہ توسیع اور تقرری متعلقہ سروس رولز میں درج اہلیت، طریقہ کار اور قانونی تقاضوں کے مطابق نہیں تھی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ رول نمبر 18 کے تحت کسی بھی ریٹائرڈ افسر کی دوبارہ ملازمت صرف غیر معمولی حالات میں اتھارٹی کی مفاد اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پیشگی منظوری سے ممکن ہے، جبکہ ریکارڈ پر ایسا کوئی مواد پیش نہیں کیا گیا جسے ثابت ہوا کہ جاوید خان کی دوبارہ ملازمت ناگزیر تھی یا بورڈ نے پیشگی منظوری دی تھی۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ چیئرمین BDA کا عہدہ قواعد کے مطابق صرف BSc اور BSS کیڈر کے مساوی گریڈ کے حاضر سروس افسران میں سے پر کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں 6 فروری 2025 اور 1 مارچ 2025 کے تمام متعلقہ نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حکومت بلوچستان کو ہدایت کی کہ وہ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 1974 اور سروس رولز 2024 کے مطابق فوری طور پر مستقل چیئرمین اور دیگر متعلقہ عہدوں پر تقرریاں عمل میں لائے۔ عدالت نے موجودہ عہدیدار کو 24 گھنٹوں کے اندر چارج چھوڑنے کا بھی حکم دیا۔ یہ ہے جی خبر۔ ابھی خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ ایک ملازم وہ ریٹائر ہونے کو ہیں، یعنی ان کی ریٹائرمنٹ کو 3 مہینے رہ جاتے ہیں۔ بلوچستان گورنمنٹ دریا دری کا مظاہرہ کر کے انہیں 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیتا ہے۔ ڈپارٹمنٹ ہے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ پہلے اس شخص کو ڈائریکٹر بنایا جاتا ہے، پھر اس کے فوری بعد اسے چیئرمین بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک سرکاری ملازم کی اس کی ریٹائرمنٹ کو 3 مہینے رہ جاتے ہیں۔ بلوچستان گورنمنٹ ایک ایمرجنسی میں ان کی ایکسٹینشن کرا دیتا ہے 3 سال کے لیے۔ انہیں پہلے BDA کا ڈائریکٹر بنایا جاتا ہے، پھر BDA کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے۔ اس معاملے کو کچھ لوگ بلوچستان عدالت میں، بلوچستان ہائی کورٹ میں جا کے ایک پٹیشن دائر کر دیتے ہیں۔ جب پٹیشن دائر ہوتی ہے، کیسز چلتی ہے، تو اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو بلوچستان گورنمنٹ نے ایکسٹرا آرڈنری بغیر کسی وجہ کے ایکسٹینشن دے کر چیئرمین BDA بنا دیا ہے۔ اب یہ جو خبر میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، اس میں عدالت نے کہا ہے کہ جی اس بندے کو 24 گھنٹے کے اندر اس عہدے سے ہٹا دیا جائے اور دوبارہ چیئرمین BDA اور ڈائریکٹر کی تعیناتیاں کی جائیں۔ یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان کی حکم نامہ آپ سمجھے ہیں، انہوں نے ایک آرڈر جاری کر دیا ہے، لیکن اس حکم نامے پہ بلوچستان گورنمنٹ نے
اب تک عمل درآمد نہیں کرایا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب بلوچستان ہائی کورٹ کے ان جج صاحبان نے اس شخص کے خلاف یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ انہیں 24 گھنٹے کے اندر ہٹا دیا جائے، 72 گھنٹے کے بعد یہ بندہ بیرون ملک چلا گیا BDA کی نمائندگی کرنے۔ آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا بیڈ گورننس کی بلوچستان گورنمنٹ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنے ہر ایک پروگرام میں کہیں نہ کہیں بیڈ گورننس کی بات کرتے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے فلور پر کئی بار انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان کا جو مسئلہ ہے بیڈ گورننس کا ہے، اور بیڈ گورننس بھی ایک عنصر ہے بلوچستان میں بدامنی کا، یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے خود کہا ہے۔ اور باقی جو آپ کے ٹی وی جنہوں نے ان کا انٹرویو کیا ہے، کہیں نہ کہیں انہوں نے بیڈ گورننس کی بات کی ہے اور یہ ذمہ داری لی ہے اور مانا ہے صفرہ بگٹی صاحب نے کہ بلوچستان میں بیڈ گورننس ہے۔ اب یہ واقعہ جو پیش ہے کہانی ہے نا، اب بلوچستان کے ایک سپریم عدالت نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا اور بلوچستان حکومت اس پہ امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی بیڈ گورننس ہے۔ یار آپ خود بیڈ گورننس کے وجہ بن رہے ہیں تو پھر گلہ آپ کس سے کر رہے ہیں اور بتا کس کو رہے ہیں جی بیڈ گورننس بلوچستان میں بیڈ گورننس ہے، اس کا بڑا ایشو ہے۔ ایک سٹنگ حکومت اور بلوچستان کا پورا سسٹم ایک معزز دو معزز جج صاحبان کے حکم نامے پر عمل درآمد نہیں کراتے، کس دوسری طرف کون ہے؟ ایک سرکاری ملازم ہے۔ ایک طرف عدالت ہے، دوسری طرف ایک سرکاری ملازم ہے۔ سرکاری ملازم کو آپ نے غیر قانونی طریقے سے ایکسٹینشن دی ہے اور دوسری طرف عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے، آپ وہ غیر قانونی حکم نامہ جو آپ نے جاری کیا ہے نوٹیفیکیشن، اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسرے کو موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی اور آ کے BDA کا چیئرمین بنے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہو، میں آپ کو بتا دوں، اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے نا، اگر حکومت ڈٹ جاتی ہے ایک مسئلے پہ، ایک عام بازار تو ایک عام سا مسئلہ ہے نا کہ جی ایک چیئرمین BDA کا بنایا ہے، اس کا ایکسٹینشن ہو گیا ہے، عدالت نے بولا کہ جی ہٹاؤ، ہٹا دے، لیکن حکومت ہٹا کیوں نہیں رہی ہے؟ ذرا یہ آپ سوچیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، وہ ریزن بلا وجہ نہیں ہے۔ اور یہ ثواب کے لیے نہیں کیا ہے بلوچستان گورنمنٹ نے فیصلہ، کہ اس حد تک ڈٹ گیا ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے ججمنٹ آتی ہے، اس کے باوجود حکومت امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ اب پھر میں بات کرتا ہوں جی بیڈ گورننس۔ یار بیڈ گورننس کیا ہے؟ عدالت کا کام ہوتا ہے فیصلہ سنانا، اس فیصلے پر امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے انتظامیہ نے۔ انتظامیہ کون رول کر رہا ہے؟ اس کو کون ایڈ کر رہا ہے؟ گورنمنٹ۔ جب ایک سسٹم جو عدالتوں کے فیصلوں پر امپلیمنٹ کراتی ہے وہ تیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنے عدالت کے اس فیصلے پر امپلیمنٹ کرا دوں، پھر آپ کہتے ہیں جی بیڈ گورننس۔ آپ ذرا امیجن کریں اگر یہ فیصلہ میرے خلاف آتا، یہ عام کسی بلوچستانی کے حوالے سے آتا اور حکم نامے پر امپلیمنٹ نہ ہوتا اور توہین عدالت آپ کے سر پہ ایسے لگتی جیسے آسمانی بجلی گرتی ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ اور یہ حکومت ڈٹ کے کڑی ہے جی ہم ایک ملازم کو ہم نے ایکسٹینشن دی ہے، ہم اس کو نہیں ہٹائیں گے، وہ بیرونی دورے کر رہے ہیں۔ بھائی کیا ایسی آفت آئی ہے، کیا ایسی ایمرجنسی BDA کے اندر آئی ہے کہ یہ بندہ ایک غیر معمولی بندہ بن گیا ہے اور اس کی اتنی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر BDA چل ہی نہیں سکتا۔ اب بندے کے بارے میں، اس کا بیک گراؤنڈ کے بارے میں ذرا آپ تھوڑا اور میچیور ہو انفارمیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اتنی پشت پناہی صوبائی حکومت کی، پورے سسٹم کی، سمجھ آنے والی بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی ہے، جی یہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ ایک بندے پر کی پشت پہ صوبائی حکومت کیسے کھڑی رہتی ہے۔ حکومت کہتی ہے نا کہ میں مظلوم کے پیچھے کھڑی ہوں۔ وزیر صاحب نے کئی بار بولا ہے نا ہم ظالم کے مقابلے میں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بھائی آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، جب فائدے کی بات ہوتی ہے آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک بندے کو اللیگل، یار آپ نے اپوائنٹمنٹ کی ہوئی ہے ایکسٹینشن دے کے، عدالت کہہ رہی ہے کہ اس کو ہٹاؤ، آپ ہٹا نہیں رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ ہوں۔ مظلوم اس BDA کے وہ نچلا طبقہ ہے جو پرموشن کے انتظار میں وہ مظلوم ہے۔ یہ بندہ ناجائز طور پر ادھر آپ نے اس کو بٹھایا، یہ ظالم ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ آ کے میڈیا میں بتانا کہ یہ مظلوم کے ساتھ ہیں، فلانے کے ساتھ ہیں، آپ نہیں ہیں جی۔ آپ کو عدالت کا یہ فیصلہ ماننا پڑے گا، اس کو آپ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا، پھر آپ کیسے مظلوم کے ساتھ ہیں؟
اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے نا صوبائی حکومت کی جانب سے، دوبارہ ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں، اسی ججز کے سامنے ایک اور پٹیشن جائے گی اور رجسٹر ہو گیا ہے. اس میں توہین عدالت کی پٹیشن ہے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب نے، چیف سیکرٹری صاحب نے جو سسٹم کے اندر ہے انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا، لہٰذا اس پہ توہین عدالت کا مقدمہ ہونا چاہیے. ابھی ذرا سمن آئیں گے وزیر اعلیٰ صاحب کو، اس کے ماتحت جو آفیسر ہیں وہ چیف سیکرٹری صاحب کو، تو اس سے کیا ہوگا؟ جب ایک حکومت عدالت کا حکم نامہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو وہ دوبارہ اگر پٹیشن ہو بھی جائے، توہین عدالت ہو، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بیڈ گورننس کی انتہا ہے، انتہا. معظم سوسائٹیز میں آپ کو اس طرح کے مثالیں نہیں ملتی کہ جج حکم دے رہا ہے اور انتظامیہ ماننے کو تیار نہیں ہے، ڈٹ گئی ہے انتظامیہ کے ساتھ، انتظامیہ ڈٹ گئی ہے جی اپنے سسٹم کے جج کے سامنے. ایک حکومت کڑی ہے بھائی، ایک صوبے کی حکومت کڑی ہے جی، نہیں کرنا، جو آپ کر سکتے کرو، جو اکاڑنا ہے اکاڑ لو، ہم نے امپلیمنٹ نہیں کرنا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اب اسی پاکستان کے اندر اگر یہ ججمنٹ سندھ کے اندر آتا، سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے آتا، کہ حکومت اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتی، اسی پنجاب کے اندر جسے ہم کہتے ہیں کہ پنجاب یہ سامراج فلانا فلانا، اسی پنجاب کے اندر اسی سسٹم میں اگر پنجاب کا یا لاہور کا جو ہائی کورٹ ہے اگر وہ اس طرح کا فیصلہ سنا دیتا، حکومت مجبور ہوتی اس کو امپلیمنٹ کرانے میں. اگر نہ کرتی، یہ جو آپ کا میڈیا ہے نا، یہ ایسا منہ پاڑ دیتا. ہمارے ہاں نہ کوئی بولتا ہے، نہ کوئی، مطلب خاموشی ہے. اگر کچھ لوگ بولتے ہیں پھر ناراضگیاں ہیں، دھمکیاں ہیں، وغیرہ ہے. یہ حال ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، جو لوگ اس سسٹم کو چلا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، وہی تمام یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے، ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے. ایک تو چھوٹی مثال ہے یہ چیئرمین بی ڈی اے کا، اس طرح کے بہت بڑے معاملات ہیں. میں دوستن ڈومکی صاحب کا جو سینیٹر ہے اس کا ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، اس نے بہت بڑا الزام لگایا ہے یار. دوستن ڈومکی صاحب نے صوبائی حکومت پہ اتنا بڑا الزام لگایا ہے کہ اس چیئرمین کو کیوں رکھا گیا ہے. وہ تو سینیٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا جو یہ آپ کا بادینی کا جو ٹرمینل ہے جو بنا رہے ہیں، اربوں کا پروجیکٹ ہے، اس بندے کو اس لیے رکھا ہے. اور ایک کانٹریکٹر کو یا ٹھیکیدار جو بھی اس کو جس طرح بی ڈی اے کے چیئرمین کو اللیگلی رکھا گیا ہے، اسی طرح اس کو بھی اللیگلی وہ پروجیکٹ دینے کی کوشش ہو رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک سیٹنگ سینیٹر کہہ رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس طرح کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہیں، تعیناتیاں ہوتی ہیں، جس پہ عدالتوں کے فیصلوں کے باوجود اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن چھپا ہوتا ہے. وہ بلا وجہ نہیں ہوتے کہ حکومت ایسے ہی آ کے جی کھڑا ہو جائے کسی کے سر پہ، ایسا نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہوگا. ابھی وہ انٹرسٹ کیا ہے وہ اللہ جانے. کچھ کہتے ہیں جی بادینی ٹرمینل ہے، کوئی کہتا ہے کوئی اور چیز ہے، کوئی کہتا ہے اور ہے. سو باتیں. حکومت اس طرح کے اقدامات سے حکومتوں کے بدنامیاں ہوتی ہیں. آپ 1000 بار کہیں میں صاف ستھرا ہوں، آپ کے اقدام بتاتے ہیں کہ آپ کتنے صاف ستھرے ہیں. بھائی آپ کو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، آپ کو بی ڈی اے کے اور ملازمین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ ان کی پرموشن کیوں رکی ہوئی ہے. مجھے بی ڈی اے کے ملازمین سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، میں ان کا وکیل نہیں ہوں، لیکن ایک چیز ناجائز ہو رہی ہے. وہ ناجائز میں اس کو تب تک نہیں کہتا جب تک بلوچستان ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ نہیں آتا. جو بلوچستان ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کہتے ہیں کہ ناجائز طریقے سے ہو رہا ہے، تو میں بھی کہتا ہوں کہ ناجائز طریقے سے ہو رہا ہے. تو آپ اس ناجائز پر تلے کیوں ہوئے ہیں؟ ناجائز کرنے پر وہ وجہ بتا دیں. برحال یہ جو بی ڈی اے چیئرمین کا جو معاملہ ہے، نہ اکلوتا معاملہ ہے، نہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، بعد میں بھی ہوں گے، اور دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوتے ہوں گے، ہو رہے ہیں. اور بلوچستان میں میڈیا نہیں ہے، یاد رکھیں. بلوچستان میں میڈیا ہوتا، بولنے والے ہوتے، اس طرح نہ ہوتا جو ہو رہا ہے.
بہرحال یہ جو معاملہ ہے بی ڈی اے کا، ابھی دوبارہ جو پٹیشن دائر ہوئی ہے، یہ صوبائی حکومت کی نااہلی ناکامی کا ایک ثبوت ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں چپکے سے ہو جاتی ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی چپکے کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ اس طرح وائرل ہو جاتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ معاملہ بھی، یہ جو چیئرمین بی ڈی اے والا ہے، یہ معاملہ آگے باتیں ہوتی رہیں گی اور یہ معاملہ کھل کر سامنے آئے گا، اور یہ پتہ ضرور چلے گا کہ ایک بندے کو آپ نے ناجائز اسٹیشن دیکھ کے بٹھایا ہوا ہے، عدالت کے حکم نامے کے باوجود اس کو ہٹا نہیں رہے ہیں۔ اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آئیں گی۔ آج دوست نے ڈومکی صاحب نے بات کی، کل کوئی اور بات کرے گا، پرسوں کوئی اور بات کرے گا۔ یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں، یہ آشیاں ہو جاتی ہے۔ آشکار ہونے کے بعد پھر آپ کے لیے رہے گا کیا؟ یہ جو آپ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کریں گے سوائے یہ کہ کسی کو ایکسٹینشن دیں، کسی کو ناجائز سپورٹ کریں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔